پہ ایک سیٹلمنٹ ہوئی، واقعی وہ کینسل کی گئی. ڈاکٹر مالک آئے، پھر انہوں نے ایک سیٹلمنٹ کی. زمرک سے پہلے بھی ایک سیٹلمنٹ ہوئی، اسی تحصیل میں کچھ موضوع جات کی. 36,000 ایکڑ جو انہوں نے، ایک پروسیجر ہوتا ہے ریونیو ایکٹ، خود اس کے ایک پروسیجرز ہیں. آپ میری زمین، جب آپ کو پتا ہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے، سیٹلمنٹ نے میرے نام پہ کی ہے، آپ لیگلی پہلے مجھے نوٹس کرو گے، میری ایئرنگ ہوگی، مجھ سے پوچھا جائے گا آیا یہ زمین میرے پاس کہاں سے آئی، میں کہاں سے یہ زمین لایا ہوں. زمین تو دیکھیں آپ، زمین پہ آپ بلوچستان میں رہتے ہیں، یہاں سب بحرانی زمینیں، بندات باندھ کے بارش ہوتی ہے، لوگ اٹھاتے ہیں، کچھ اگاتے ہیں. وہ زمین خود بولتی ہے کہ میں کتنا ایریا کس کا ہے. جہاں تک یہاں پہ ہمارے اصول ہیں، رولز ہیں، جس بندات میں جہاں تک بھی اوپر سے پانی آ رہا ہے وہ اس زمیندار کا بندات ہوتا ہے. ان میں سے سلیم بھائی آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، رجسٹری کے کیس جو لوگ 15 سال سے، 22 سال سے رجسٹری کی فیس جمع کرا رہے ہیں، ان لوگوں کی زمینیں کینسل ہوئی. کورٹ کیسز، کورٹ سے جیتے ہوئے کیسز وہ کینسل ہوئے ہیں. لوگوں کے بندات درخت لگے ہوئے، بندات اگا رہے ہیں، بارش ہوتی ہے، وہ کینسل ہوئے. میں نہیں کہتا کہ اس میں سے جنہوں نے سیٹلمنٹ کی ہے وہ آسمان سے آئے ہیں، ضرور اونچ نیچ ہوئی ہوگی، لیکن ایک پروسیجر ہوتا ہے. آپ اس زمیندار کو بلائیں، وہ اپنی بندات آپ کو دکھائے. آیا کوئٹہ میں بیٹھ کے ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ کوئٹہ میں بیٹھ کے گوادر کے فیصلے کر رہے ہیں، جس طرح خسرو بختیار صاحب آپ کہہ رہے ہیں، میرے لیے ضرور قابل احترام ہے، دوست ہے، کیبنٹ ممبر ہے، میرے ڈویژن سے تعلق رکھتا ہے، اور ہم کولیگ رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ گوادر دیکھیں، پوری دنیا کی نظریں گوادر پہ، گوادر کے اپنے کچھ ایشوز ہیں، گوادر کے لوگوں کے ایشوز ہیں. اب آپ کو تو نہیں پتا کہ گوادر کے لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح سے رہ رہے. وہ مکران سے تعلق رکھتے ہیں، لالا رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اسد بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یا میں ہوں، یا ظہور ہے، دوسرے تیسرے جو جتنے بھی ہمارے کولیگ ہیں، دوست ہیں، ان کو گوادر کے بارے میں بہتر پتا ہوگا، کیونکہ ان کا آج سے نہیں، شروع سے ان کا آنا جانا، وہاں کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہاں سے تعلق داری، اور فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گوادر کے جتنے بھی گوادر کے حوالے سے ایشوز ہوں، خاص طور پر اتنا بڑا ماسٹر پلان بن رہا ہے، پہلے بھی بنا، وہ ہم سے نہیں پوچھا گیا، ڈسٹرائے کر دیا، نیا لے آئے. تو ہم سے مطلب، مجھ سے مینس میں ایم پی ہوں ایریے کا، مجھے نہیں پتا کہ کیا بننے جا رہے ہیں. کل لوگ آئیں گے ہم یہ بننے نہیں دیں گے، میں تو لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر آپ کے لیے پرابلم ہوگی. جس طرح ابھی ایکسپریس وے کا مسئلہ چل رہا ہے، لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں روڈوں پہ. گورنمنٹ نے 1 مہینے کا ٹائم لیا کہ ہم ان کا کام اسٹارٹ کرائیں گے، لیکن 1 مہینہ پورا ہوا، ابھی تک تو ٹینڈرنگ پروسیس پہ نہیں گئے. تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ دوبارہ آئیں گے، اس سے میرے شہر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. میں نہیں چاہتا کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں، بیٹھیں، اپنا روزگار چھوڑیں. ہم کہتے ہیں کہ ایک ترقی ہو رہی ہے، اس میں ہمیں بھی ساتھ لے کے چلا جائے. وہ ترقی سب سے پہلے، جس طرح سلیم بھائی نے فرمایا کہ سب سے پہلے گوادر کے لوگوں کا حق ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی تک گوادر کے لوگوں کے گورنمنٹ تو بلوچستانی رائٹس نہیں دے رہی، ان کے حق کا تحفظ نہیں کر رہی، تو فیڈرل گورنمنٹ کو میں کیوں قصوروار کہوں گا. تو اس حوالے سے حقائق کو جانیں. جو گوادر کے فیصلے ہیں، بڑے بڑے ایگریمنٹ ہیں، وہ اس اسمبلی میں آئیں. یہ سب بلوچستان کے اسٹیک ہولڈر ہیں، میں صرف اکیلا نہیں ہوں. گوادر میں کہوں، میں گوادر سے لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے، گوادر میرا شہر ہے، گوادر سے میرا تعلق ہے. ضرور میرا تعلق ہے، میرا گھر ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے، میں پبلک سے ووٹ لے کے آیا ہوں، لیکن آپ سب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ گوادر بنے گا تو بلوچستان خوشحال ہوگا، پاکستان خوشحال ہوگا. تو میری خواہش ہے، ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں، لیکن خدا را اس ترقی میں ہمیں شامل کیا. جی شکریہ کلمتی صاحب. تھوڑا سا ثنا بلوچ صاحب میرے خیال سے اس